نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. برادران اسلام، گزشتہ جمعہ ایک بات عرض کی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کا نام اللہ پاک کی عظمت کے دھیان کے ساتھ اور ان کی بڑائی کے دھیان کے ساتھ لینے کی عادت ڈالنا ہے. ہم اللہ رب العزت کی عظمت، بڑائی، کبریائی، قدوسیت، خالق ہونا، مالک ہونا، رب ہونا، حاکم ہونا، صمد و بے نیاز ہونا اور ہم سب کا ان کے محتاج ہونا جانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن عادت کے اعتبار سے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ دھیان میں نہیں رہتی چیزیں، اور یہ چیزیں مشق کرنے کی ہوتی ہیں. جب آدمی مشق کرتا ہے بار بار دھیان کے ساتھ میں تو پھر اس کے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ کی بڑائی اور عظمت بار بار سنائی جاتی ہے مسلمانوں کو، بلکہ اسلام کی طرف سے خود اس کا شرعی احکام میں اہتمام کیا گیا ہے. دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے. اذان میں سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے، پھر آخر میں بھی ہوتا ہے. اللہ پاک کی الوہیت کی گواہی دی جاتی ہے، الہ واحد ہونے کی گواہی دی جاتی ہے. تو جس عظمت کے بارے میں جتنا ہم جانتے ہیں اللہ پاک کی، جتنا سنتے رہتے ہیں، اتنے کے دھیان کے ساتھ شعوری طور پر اللہ کہنے کی عادت ہو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت دل میں جمنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑھنے لگتی ہے، اور اس میں ایک کیفیت آتی ہے استحضار کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہونے کا دھیان، ان کی صفات کا دھیان، ان کی اسماء و صفات کا ایک خیال. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عبدیت اور بندگی اپنے لیے شایان شان ہے. ہماری شان یہ ہے کہ ہم بندگی کریں، عاجزی کریں، اور ہماری شان ہی یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکموں کو قبول کریں، اور ہماری شان ہی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو حقوق اپنے مقرر فرمائے ہمارے اوپر ان کو ادا کریں. جو ذمہ داریاں عبادت کی لائن سے ہماری ہیں، انسانوں کی ہیں، وہ اللہ کے حقوق ہیں، اصل میں اللہ کے رائٹس ہیں. وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رب ہیں، وہ حاکم ہیں. پوری کائنات انہی کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی مخلوق و مملوک ہے. پورے خزانے ان کے ہیں. کائنات میں نفع و نقصان کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب ان کی ہیں، وہ مالک ہیں ان کے. تو ان کو حق بنتا ہے، ہم کو انہوں نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے مالک ہیں. جیسے ہم کسی چیز کو خریدیں تو ہم مالک ہوتے ہیں، اس سے زیادہ مالک اللہ پاک ہمارے ہیں. کہ انہوں نے ہمیں خریدا نہیں ہے کسی سے، بلکہ انہوں نے خود بنایا ہے. جن چیزوں سے ہم بنتے ہیں ان چیزوں کو بنایا ہے، جن چیزوں سے ہم پلتے ہیں ان چیزوں کو بنایا ہے، اور انہی کے کنٹرول میں ہے. تو ان کا رائٹ، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ان کو الہ مانا جائے. ان کا حق یہ ہوتا ہے کہ 5 مرتبہ ان کی بندگی کی جائے، اور بندگی کرنے کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے اس طریقے سے کی جائے.
خوشی خوشی کی جائے، اس میں بوجھ، بادر پنا یہ نہ ہو، سستی نہ ہو. سال میں جو عبادت مقرر کی وہ، جان میں جو عبادت مقرر کی وہ، مال میں جو عبادت مقرر فرمائی، ان کے حقوق ہیں یہ. تو اس لیے اللہ جل جلالہ عمن والہ کو ان کے عظمت کے ساتھ میں یاد کرنے کی عادت ہونا. اب عظمت جو ہے ہر آدمی پر الگ الگ انداز میں آتی ہے. ایک مرتبہ ہمارے شیخ کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے عرض کیا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں کیسا آنا؟ تو اب وہ لوگ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حالات الگ ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے عظمت دل میں کیسا آنا؟ اور یہ کہہ کے بس اتنا فرمایا کہ عظمت من حیث الکمال ہوتی ہے، جتنا کمال کسی میں ہے اتنی عظمت اس کی ہے. پھر یہ بول کے وہ تھرتھرانے لگے، کانپنے لگ گئے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ڈوب ڈبائے. حالانکہ وہ کبھی بہت ہی قوی المزاج تھے، روتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ان کو، مگر ان کی عظمت کے استحضار پر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کانپنے لگے، وہ جھرجھری آ گئی ان کے جسم میں. پھر بولے نہیں کچھ اس کے بعد. جیسی شخصیتیں ہوتی ہیں ویسا کمالات کا دھیان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ پاک کے کمالات سنائے جاتے ہیں بار بار، ان کی قدرتیں سنائی جاتی ہیں بار بار، کیونکہ ہم شعوری طور پر اسلام کو تفصیل سے جان کے قبول کیے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. غیر شعوری طور پر آٹومیٹک مسلمان ہوئے سو لوگ ہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، مگر اللہ کو پہچان کر اللہ کو ایکسپٹ کیا ہو، اللہ کے رسول کو پہچان کر اس کو ایکسپٹ کیا ہو، قبول کیا ہو، ویسے نہیں ہوتے ہم لوگ. دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جو غیر شعوری طور پر لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت حد تک خالی ذہن ہوتے ہیں. جب خالی ذہن ہوتے ہیں تو جب اللہ کے احکام ان کو بتائے اور سنائے جاتے ہیں تو وہ اپنے کو اس پر مجبور نہیں محسوس کرتے کہ میں کرنے پہ مجبور ہوں. یہ بہت خاص بات ہے سمجھنے کی. بدعملی اور فسق و فجور کا جو غلبہ ہے معاشرے میں، اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ شعوری طور پر اللہ کی عظمت و بڑائی کو پہچان کے ان کو قبول کرنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے اس کو قبول کرنے والا، وہ سرنڈر ہوتا ہے، اس سے مخالفت نہیں ہو سکتی ان کی. وہ جرأت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس ذات کو اس نے قبول کیا ہے اس کی تفصیلات کا تعارف ہو گیا تھا، اس کو سوچ سمجھ کے وہ آیا ہے. حضرات صحابہ کی زندگی میں اور ہماری زندگیوں میں جو فروق ہیں، فرق پائے جاتے ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے اس کی. ایک تو فیض صحبت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض تھا، آپ کے انوارات میں ڈوب جاتے تھے لوگ. اور ایک بات شعور اور غیر شعوری کا بھی فرق ہے اس میں. اسی وجہ سے صحابہ کے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد میں کوئی مخالفت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ان سے سوچی نہیں جا سکتی کسی بھی کنڈیشن میں، سختی میں، نرمی میں، تنگی میں، مرفہ الحالی میں، نعمتوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تندرستیوں میں، عزت کے نقشوں میں، بے عزتی کے نقشوں میں، اپنوں میں، پرایوں میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق، کسی بھی چیز میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ کو میں نے مان لیا ہے پہچان کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مان لیا ہے پہچان کے. اس شعوری ایمان کا نتیجہ 100% سرنڈرنگ تھا، وہ مخالفت نہیں جانتے تھے. ہمارے پاس جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر مسلمان ہیں. وہ بھی اللہ پاک کی مہربانیوں میں سے ہے کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کو مسلمان ہونے کا حکم لگا دیا کہ بچہ خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے. مذہب کے اعتبار سے جو سب سے اچھا مذہب ہوگا اس کے تابع ہوگی اولاد. ایک مسلمان ہے، دوسرا غیر مسلم ہے، بچہ خیر الابوین کے تابع ہوگا. دونوں میں اچھا کون ہے؟ اس کے تابع ہوگا. اور اسلام سب سے اچھا ہے اس لیے اس کے تابع ہو گیا. اور ماں باپ دونوں کے دونوں مسلمان ہیں تب تو ہے ہی. پھر وہ اسی میں ہم گروتھ ہوئے، بڑے ہوئے.
اب اللہ کی عظمت دھیان میں نہیں ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے بھائی نماز پڑھو، کیوں پڑھیں؟ اچھا پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، گاڑی چل سکتی ہے۔ بھائی حلال حرام میں فرق کرو، کیوں کریں؟ کریں گے تو شاید ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں کریں گے تو بھی کیسے مسئلہ نہیں ہے، سنا ہے کہ بہت معاف بھی کر دیتے ہیں، ان کو کیا لینا دینا ہے مخلوق سے۔ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں اور معاشرت میں، معاملات میں، کلچر میں، تہذیب میں، بھائی اسلام نے ایک کلچر دیا ہے، اسلام کی ایک تہذیب ہے، اسلام کا ایک تشخص ہے۔ 1,00,000 آدمی غیر مسلم ہو، اس میں ایک مسلمان ہو تو وہ 1,00,000 میں وہ ایک مسلمان ایسے ہی پہچانا جائے گا جیسے کالے گھوڑوں میں، ہزاروں کالے گھوڑوں میں ایک سفید گھوڑا ہوگا تو وہ پہچانا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلچر کا تشخص، تہذیب کا تشخص ہے، وہ دیا ہوا ہے اسلام نے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ فتوحات ہو رہی تھی مسلسل اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک رعب دے دیا پوری دنیا کو، مسلمان سے مرعوب ہو گئے تھے، تو غیر مسلموں نے مسلمانوں والے کلچر پر ڈال دیا اپنے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام قبول کرو پھر اس کلچر پر آؤ، ورنہ تو ڈفرینس باقی نہیں رہے گا، آنے والی نسلوں کو کنفیوژن ہو جائے گی۔ وہ فرق کر دیتے تھے، مسلمان الگ ہے، غیر مسلم الگ ہے۔ ہاں آپ کو اختیار ہے استعمال اس کلچر پہ آنے کا، لیکن آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا، ورنہ آپ تھوڑا سا امتیاز کے ساتھ رہیں کہ دیکھنے میں نظر آ جائے ہم کو، ہماری نسلوں کو، کہ یہ غیر مسلم ہے۔ حضرت عمر کی طرف سے پابندی تھی اس بات کی۔ حضرت عمر سے جو لوگ جلتے ہیں اور ان کی مخالفت سخت کرتے ہیں، اس کی بڑے ریزنز ہیں۔ انتظام تھا وہاں پہ، کنٹرول تھا، انتظام تھا، بڑی خدمات تھی ان کی، ایسی بنیادیں انہوں نے اسلام کے بارے میں ماشاء اللہ پاک کی توفیق سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اختیار فرمائی ہوئی تھی کہ کسی کو ہلنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس سے بعد کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے۔ تو کلچر میں ارے چلتا ہے، تہذیب میں ارے چلتا ہے، انسانیت کی قدروں میں چلتا ہے، یہ سارا چلتا چلا تھا جو ذہن ہمارا بن گیا، جس کی وجہ سے ہم سب کے اندر اللہ معاف کرے عملی طور پر نفاق آ گیا۔ مسلمانوں میں عملی طور پر کیا ہے؟ منافقت ہے، ہپوکریسی ہے۔ جس مذہب کو وہ جانتے ہیں اس مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ آپ کی بات میری بات نہیں ہے، مسلمانوں کی بات ہے، میں بھی شریک ہوں، آپ بھی شریک ہیں، اور ہم اس کو برا بھی نہیں مانتے۔ البلاء اذا عمت طابت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو اس کا ذکر کیا جائے تو کسی کو اتنا زیادہ ناگوار بھی نہیں ہوتا۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، اس میں پوری امت مسلمہ انکار نہیں کر رہی اس بات کا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہپوکریسی منافقت ہے، عملی منافقت ہے۔ جس اللہ کی عظمت و کبریائی کو ہم جانتے ہیں اس کی بندگی کرنے کے لیے طبیعت نہیں چلتی، اب اس کا نام منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہوگا؟ اعتقادی منافقت تو اظہار سے معلوم ہوگا اس زمانے میں، عقیدے میں ہی منافقت ہے۔ عملی منافقت تو بالکل کھلم کھلا ہے، کوئی بھی آدمی آسانی سے دیکھ لے سکتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ شعوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھ کے ان کو قبول کرنے والی بات نہیں پائے جانے سے ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم غیر شعوری طور پر پہلے سے مسلمان ہیں، پھر شعوری طور پر اسلام کو قبول کرنے کا کام نہیں کیا ہے، اس پر محنت نہیں کی ہے۔ کام کرنے سے مراد اس پہ محنت کرنا تھا، کیونکہ اسلام یہ کوئی جین کے طور پر اور قدرتی طور پر منتقل ہونے والی چیز کا نام نہیں ہوتا، شعوری مذہب ہے۔ جیسے جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، وہ ویسے پیدائشی منتقل نہیں ہو جاتے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ تو اس کو بننا پڑے گا پھر ڈاکٹر۔ بولتے ہیں چھوٹے بچے کو کہ آؤ چھوٹے ڈاکٹر صاحب، مگر ہے نہیں وہ ڈاکٹر۔ انجینئر کا بچہ انجینئر ہوتا نہیں، لائر کا بچہ لائر ہوتا نہیں، کیونکہ وہ ایک شعوری دین ہے اسلام بھی، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدوں کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، سب چیزوں کے اعتبار سے۔
تو اس پہ مسلمانوں میں ایک عمومی محنت درکار تھی کہ جس کی وجہ سے شعوری طور پر مذہب ان کے اندر اترے. اس لیے میں اس کا مذاکرہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ پاک کو ان کی عظمت کے ساتھ یاد کرنے کی عادت ڈالنا ہے. ایسے ہی آج ہی عرض کرنے کا تھا ارادہ، ٹائم ہو گیا، لیکن وہ یہ کہ جب آقائے نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی ہماری زبانوں پر آئے تو محمد کے ساتھ میں بھی محمد کی صفات، محمد کی عظمتیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، ان کے فضائل، اس کے ساتھ بولنے کی عادت ہو، اس دھیان کے ساتھ بولنے کی عادت ہو. جب ہم سرکار کا نام لیں تو جیسے گزشتہ عرض کیا تھا کہ کسی بھی چیز کا ہم نام لیتے ہیں تو اس کا ایک تصور، اس کی خصوصیات، اس کی نشانیاں، اس کے آثار، اس کی صفات ذہن میں فوراً آ جاتی. گاڑی کا نام لیتے ہیں، گاڑی کیا ہوتی ہے، کیا کام کرتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اچھی گاڑی کیسی گاڑیوں کے نام ہیں الگ الگ. جیسے ہی کوئی آدمی نام لیتا ہے لوگوں کے ذہن میں اس کی ایک وہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا بھائی لیکسس چلاتے ہیں، مرسیڈیز چلاتے ہیں. جب لفظ بولا جاتا ہے تو جو امتیاز آتا ہے دوسری عام گاڑیوں کے مقابلے میں اس گاڑی کا کیوں آتا ہے، ذہن میں آ جاتی ہے فوراً وہ بات جو اس سے ریلیٹڈ ہے، جو اس سے جڑی ہوئی ہے. مکان کے ساتھ اس کی تفصیلات ہیں، عہدوں کے ساتھ اس کی تفصیلات ذہن میں آتی ہے. بھائی یہ لیڈر آ رہا ہے، یہ کانگریس مین ہے، یہ سینیٹ ہے، یہ وزیر ہے، یہ منسٹر ہے، یہ خارج کا ہے، یہ داخل کا ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے. جب ان لفظوں کے ساتھ ان کی عظمتیں ذہن میں آتی ہیں اور اسی وجہ سے مرغوبیت ہوتی ہے، تاثر ہوتا ہے خاص. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صبح سے شام تک ایک مسلمان کتنی مرتبہ لیتا ہے، سینکڑوں مرتبہ لیتا ہے، اختیاری غیر اختیاری طور پر، یہ اللہ کا بے حد کرم ہے کہ سرکار کا نام مسلمان کی زبان پر رہتا ہے. اور اگر سرکار کا نام زبان پہ نہ آئے تو پھر وہ دن سمجھو آپ کے سرکار کے ساتھ بے وفائی کا دن ہے. جس روز مجھ کو یاد محمد نہ آ سکی وہ دن نہیں ہے عمر وفا کے حساب میں. غلام محمد ہے، محمد کا غلام ہے، اپنے آقا کو اس نے صبح سے شام تک یاد ہی نہیں کیا، کبھی ذکر آیا ہی نہیں اس کے منہ پہ. تو یہ کون سی وفاداری ہے؟ مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آئے، چاہے حدیث سنانے میں آئے، چاہے کوئی بات سنانے میں آئے، چاہے کسی سنت کے ذکر میں آئے، چاہے سیرت مبارکہ کے تذکرے میں آئے، چاہے کلمہ پڑھنے کے دوران آئے، چاہے اذان سننے کے دوران آئے، اذان کا جواب دینے کے دوران آئے، اقامت سننے کے اندر آئے، اقامت سننے کا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہماری زبان سے نکلے یا کسی کی زبان سے نکلے تو ان کی عظمتوں کے ساتھ ان کا دھیان آئے، ان کے کمالات کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے. جیسے اللہ ویسے رسول اللہ. کیا مطلب؟ جس شان کا اللہ ہے تو ان کا بھیجا ہوا بھی تو اسی شان والا ہوگا نا، برابر نہیں ہے. وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کمالات کے اعتبار سے ان کے قاصد کی حیثیت ہے، اللہ کی عظمتوں کے اعتبار سے ان کے فرستادہ، ان کے پیغمبر کی، ان کے بھیجے ہوئے کی حیثیت ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں. ساری کائنات میں سب سے پہلے ان کا نور بنا ہے، سب سے پہلے ان کو نبوت ملی ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی بن چکا تھا جبکہ آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا. اول ما خلق اللہ نوری، افضل الخلق، وجہ تخلیق کائنات. عالم کے پیدا کرنے سے آسمان و زمین، عرش و کرسی و فرش اور یہ دریا و پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، سب کے پیدا کرنے سے مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت تھی. لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمان و زمین کے نظام کو ہی پیدا نہ کرتا. اب اندازہ لگائیے کیا عظمتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عرش کو بنایا آسمان و زمین کی اور چاند و سورج کے پیدا کرنے سے 20 لاکھ سال پہلے عرش پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. حدیث شریف ہے مسند دارمی. 20 لاکھ سال پہلے سرکار کا نام نامی اس میں گرامی عرش پہ لکھا ہوا تھا. آسمان زمین پیدا ہونے، چاند و سورج پیدا ہونے سے پہلے.
پوری مخلوقات میں افضل ترین، پوری مخلوق کے سردار، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اول میں بھی اور آخر میں بھی، اولین اور آخرین کے بڑے، پورے پیغمبروں سے بڑے، پورے اولیاء سے بڑے، پورے صحابہ سے بڑے، پورے بزرگان دین سے بڑے، پوری دنیا کی شخصیتوں سے بڑے، پورے بادشاہتوں کا تو کوئی حساب نہیں ہے، دنیا داروں کا تو کوئی حساب نہیں ہے، دنیا کے کتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، مالداروں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، یہ تو جوتے کی دھول سے زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں میں ان کی حیثیت جوتے کے دھول میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ دنیا کے پریزیڈنٹ، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے عمرا وزراء مالدار، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حیثیت ہے، تو دنیا دار سے تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا وہاں پہ۔ ہاں، اللہ کے قرب اور نزدیکی کے اعتبار سے جو کہ فضیلتیں بنتی ہے، تو قرب و نزدیکی میں جتنے اولیاء اللہ، جتنے بزرگان دین، جتنے صحابہ، جتنے انبیاء از آدم تا سرکار، جتنے انبیاء ان سب کے اندر جب معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا بیت المقدس میں تمام انبیاء کی موجودگی میں، کیونکہ ہر نبی نے اپنا تعارف کرایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ خاص معاملہ یہ فرمایا کہ مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ پاک نے مجھے ساتھ یہ خاص معاملہ فرمایا کہ مجھ کو مبعوث الی الخلق کافہ بنایا۔ سارے عالم کے لیے رحمت ہونا الگ ہے، پوری مخلوق کے لیے پیغمبر ہونا الگ ہے، کہ اللہ پاک نے مجھے پوری مخلوق کے لیے پیغمبر بنایا، الی الخلق کافہ۔ اور پھر اس کے بعد میں آخر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنایا، سارے نبیوں کا خاتم۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بہذا فضلکم محمد، بس یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اے پیغمبرو محمد کو تم پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ملفوظ منقول ہے حدیث میں واضح۔ جب ہم محمد بولا کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح آپ کی جو کمالات اور خصوصیات ہم سنتے رہتے ہیں بزرگوں سے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، نہ ذکر آتا رہتا ہے، وہ دھیان میں بٹھا کے تھوڑا سا شعوری طور پر محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اگر بولنے کا رواج ڈالیں گے اپنے اندر اور اس کی مشق کریں گے میرے دوستوں، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ پھر دین کی بات میں عظمت کا دھیان آنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی۔